السلام علیکم مائی ڈیئر لسنرز، آج ہم نے ایپیسوڈ نمبر 15 سٹارٹ کر دی ہیں، تو چلیں پھر۔ عبداللہ گہری نیند میں تھا جب اس کے احساسات اچانک بیدار ہو گئے۔ اسے یوں لگا کہ کوئی اس کے بستر پر اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا ہے، پھر کسی نے جھک کر اس کی پیشانی پر آئے سیاہ بالوں کو پھونک کر ہٹایا تھا۔ عبداللہ نے سونے جاگنے کی کیفیت میں اپنے چہرے پر کسی کی گرم مہکتی سانس کو محسوس کر کے جھٹکے سے آنکھیں کھول دیں۔ وہ چہرہ اس کے اتنے پاس تھا کہ عبداللہ چاہتا تو اس کی سنہری پلکوں کی گھنی جھالڑوں کو چھو سکتا تھا۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھا۔ وہ سرہانے کی طرف بیٹھی ایک ادا سے اسے دیکھ رہی تھی، پھر اس نے اپنا ہاتھ دھیرے دھیرے بستر پر کھسکانا شروع کیا اور عبداللہ کے ہاتھ کے بالکل پاس لے جا کر روک دیا، پھر پلکیں اٹھا کر اس کی طرف یوں دیکھا جیسے چاہ رہی ہو باقی کا فاصلہ خود ختم کر دے۔ عبداللہ کا سانس سینے میں دھڑکا جا رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ کے پاس رکھے اس کے ہاتھ کو دیکھا، پھر جیسے ہی عبداللہ نے اپنے ہاتھ کو حرکت دی، اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ عبداللہ نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھا اور کہا، جب قریب نہیں آنا ہوتا تو پاس بھی کیوں آتی ہیں؟ جھلک دکھا کر چھپ جانا، بس آپ کو یہی ہنر تو آتا ہے۔ سب کچھ چین قرار ملے، بس کبھی میرے ہی دل پر ہاتھ نہ رکھا، مجھے تڑپا کر بہت سکون ملتا ہوگا، ہے نا؟ سوئے ہوئے مولوی عبدالخالق کے شانے پر کسی نے ہاتھ مارا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ گئے، پھر مولانی جی کو اپنے بستر پر بیٹھا دیکھ کر پوچھا، کیا بات ہے؟ ادھر دیکھیں مولوی صاحب، عبداللہ کو پھر دورہ پڑ رہا ہے۔ ان کے اشارے پر انہوں نے پیپل کے درخت کے نیچے الگ تھلگ بچھی عبداللہ کی چارپائی کی طرف دیکھا۔ وہ بستر پر بیٹھا سرہانے کی طرف یوں دیکھ کر آہستہ آواز میں بات کر رہا تھا جیسے وہاں کوئی موجود ہو۔ آج تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا مولوی صاحب، اب تو میری بات کا یقین کریں گے۔ تو سو جا آرام سے، میں جا کر دیکھتا ہوں، انہوں نے کہا، پھر بستر سے نکل کر چپل پہنتے ہوئے عبداللہ کی طرف آ گئے۔ مولانی جی بھی اٹھ کر اپنے بستر پر جا لیٹیں۔ سردیاں پوری طرح سے نہیں آئی تھیں، پر رات میں ہلکی کھنسی کی وجہ سے صحن میں سوتے گرم خیز کرنے پڑتے تھے۔ مولانی جی نے بستر پر لیٹ کر اچھی طرح بچے پر پھیلایا اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گئیں۔ کیوں خود کو ہلکان کرتا ہے عبداللہ؟ مولوی عبدالخالق پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولے۔ ان کے یوں امٹتے ہاتھ کو اس نے زور سے پکڑ لیا جیسے ڈوبتے ہوئے شخص کو سہارا نظر آ گیا ہو۔ سامنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے مولوی عبدالخالق سے کہا، ان سے کہیں مولوی صاحب یہ یہاں سے چلی جائیں، میں مان چکا، یہ میرے نصیب میں نہیں ہے، پھر مجھے اپنے سیراب کیوں دکھاتی ہیں؟ وہ درمندی سے مولوی صاحب کا چہرہ دیکھ رہا تھا کہ سرسراہٹ محسوس کر کے اس نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ اٹھ کر جانے کے لیے مڑ گئی۔ عبداللہ بے تابی سے اسے آواز دینے کو اٹھا اور روکنے کے لیے ہاتھ بھی بڑھایا، پھر جانے کیا ہوا کہ ہاتھ پہلو میں گرا کر اس نے آزردگی سے آنکھیں بند کر کے چہرہ موڑ لیا جیسے کسی تکلیف دہ منظر سے آنکھیں بچانا چاہتا ہو۔ مولوی عبدالخالق نے اسے مترحم نظروں سے دیکھا اور بولے، جس کی آنکھوں میں حقیقت چبھتی ہو وہ سیراب کا پردہ بصارت پر گرا لیتا ہے، جو سیراب سے عاجز آ جائے وہ حقیقت کی طرف لوٹ جاتا ہے، پر تو دونوں سے بھاگ رہا ہے، تیرا کیا بنے گا عبداللہ؟ ان کی اس بات پر احساس شکست اور بڑھ گیا اس کا۔ وہ تھک کر چارپائی پر جا بیٹھا۔ ایسا امرت لا دیں مولوی صاحب جس کے چھینٹوں سے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے، سکون مل جائے۔ مولوی صاحب نے اسے دیکھا جو سختی سے چارپائی کے کناروں کو پکڑ کر آگے کو جھکا زمین کو ساخت نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سکون ڈھونڈنے سے نہیں مانگنے سے ملتا ہے، مولوی صاحب نے کہا۔ اس سے سکون مانگ عبداللہ، جس کے نام سے دلوں کو راحت ملتی ہے۔ وہ مانگنے سے کب دیتا ہے؟ مرضی سے دیتا ہے، ورنہ میرے مانگنے میں تو کوئی کسر نہیں رہ گئی تھی، پر درد سے زیادہ ان کی تکلیف ستاتی ہے۔ اس سے بے قصور انہیں آزمائشوں میں لپیٹا تھا اور وہ آخری حد تک اس کی مدد کے آسرے پر رہیں، پر اس نے مدد نہیں کی۔ اس نے طنز سے کہا تو مولوی صاحب غصے میں آ گئے، طیش میں آ کر بولے، تو شکوے کر کر کے تھکا نہیں عبداللہ؟ ہاں، نہیں دیا اس نے تجھے وہ جو تو نے مانگا تھا، پر یہ بھی تو دیکھ تو نے مانگا کیا تھا۔
عبداللہ کی سوالیہ نظروں پر وہ کہنے لگے، بندے تو سب بھی ہوتے ہیں عبداللہ، پر بندگی کا کسی کسی میں ہوتا ہے۔ سر تو بہت سے جھکتے ہیں، پر جب آزمائش کی دو دھاری تلوار گردن کو کاٹتی ہے تو کتنے سر اپنے آپ اٹھ جاتے ہیں، پر معبود کا حق تو تب ادا ہو کہ سر نہ اٹھے، چاہے گردن کٹ کر گر جائے۔ انہوں نے توقف کیا، پھر گمبھیر آواز میں بولے، بندگی کا سلیقہ تو اس میں جتنی آزمائش بڑھی اس نے اتنا صبر بڑھایا، پھر گردن کٹ کر گری تو گری پر اس کا سر نہیں اٹھا، اور تو جس نے ایک چوٹ کیا کھائی معبود سے منہ موڑ لیا۔ او جھلیا، دیکھ تو صحیح، سوال تیری حیثیت سے بڑا تھا، پھر تیری طلب تیرے دامن میں کیسے سماتی، پر بات تیری عقل میں نہیں آئے گی، کیونکہ عقل کے دروازے تو نے بند کر رکھے ہیں۔ وہ یک مولوی صاحب کو دیکھا دم سادے بیٹھا تھا۔ کچھ پلوں کی خاموشی کے بعد وہ پھر گویا ہوئے، بندے کی نظر کمزور ہوتی ہے، وہ صرف ناک کی سیدھ میں دیکھ سکتا ہے، دائیں بائیں اور پیچھے کی طرف نظر جاتی ہی نہیں۔ اگر جا پاتی تو تجھے بھی نظر آ جاتا کہ جو تجھے آزمائش کی انتہا لگ رہی ہے وہ اس کے لیے نجات کا راستہ تھا۔ یہی چاہا تھا اس نے کہ اس کا وعدہ وفا ہو جائے۔ آنکھیں کھول کر دیکھ جھلیا، اس کے سارے وعدے پورے ہو گئے۔ سوہنے رب نے اس طرح اسے آزمائش سے نکالا کہ اس کے ذمے کسی کا گلہ نہیں رہا۔ پر بندہ نام تول کا شوقین ہے، لیکن بندے کا تول خالص نہیں ہوتا۔ گھرز کے کھوٹے بادلوں میں کبھی سچا تول نہیں آتا۔ اللہ کا تول سب سے کھرا ہے۔ دیکھ تو عبداللہ، اللہ نے اس کے ہر ناپ میں برابر کے بانٹ رکھے ہیں، کیا تو اب بھی گلہ کرے گا؟ انہوں نے رک کر اسے دیکھا، جس کے چہرے پر زلزلے کے آثار نمودار ہونے لگے تھے۔ ہی کہا تھا اس نے، عشق کی آگ جلائے تو راکھ نہیں کرتی، فنا کر دیتی ہے، پر شاید اسے یہ بتانا یاد نہیں رہا کہ جو فنا نہ ہو سکے وہ امر نہیں ہوتا۔ تم دونوں ہی عشق کی بھٹی میں ڈالے گئے، پر وہ تپ کر کندھن بن گئی اور تو راکھ بھی نہیں ہو سکا۔ عشق تم دونوں نے ہی کیا، پر اس کے عشق نے اس کا نام صابروں میں لکھ دیا، اور تیرے عشق نے تجھے راندہ درگاہ بنا دیا۔ احساس ندامت سے عبداللہ کی آنکھیں جھک گئیں اور آنکھوں سے پانی بہہ بہہ کر چہرے کو بھگونے لگا۔ مولوی صاحب تعصب سے بولے، صرف تو ہی نہیں ہے عبداللہ، اس عشق کے ہاتھوں بہت لوگ برباد ہو گئے۔ اس خرابے میں ہر کوئی بیزار ہے، خلقت گمراہ ہو رہی ہے، پر عشق کے ہنگامے سرد نہیں پڑتے۔ کون ہے جو عشق نہیں کرتا؟ کوئی ظاہر کا دیوانہ، کوئی باطن کا، کوئی حق پہ مرتا ہے، کوئی ناحق مر جاتا ہے۔ کسی کو تن کی پیاس ہے تو کسی کو من کی، کوئی زمین کے لیے روتا ہے، کوئی آسمان کے لیے، کوئی مایا چاہے، کوئی چھایا مانگے، ہر کوئی اپنے اپنے حصے کا جہنم دہکا کر بیٹھا ہے۔ پور جل جائے پر الاؤ سرد نہیں ہوتا، اور ہوگا بھی نہیں۔ بندہ جب تک اپنے اصل سے رجوع نہ کر لے، جہنم سے رہائی ممکن نہیں۔ پھر وہ اٹھے اور وارث شاہ کی نظم گنگناتے چلے گئے۔ رات دا جاگن اوکھا ہوندا اے، ہک جاگدا چوکیدار راتیں، ہک جاگدا عشق دی مرضی والا، ہک جاگدا یار دایا راتیں، ہک جاگدا راتیں چوراتے، ہک جاگدا پہرے دار راتیں، وارث شاہ سبھے گلاں کوڑیاں نے، ہک جاگدا پروردگار راتیں۔ یہ آج کیسا انکشاف ہوا تھا؟ مولوی صاحب کی دور جاتی آواز عبداللہ کے وجود کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ اسے لگا اس کے تنفس کا عمل رک گیا اور روح جسم میں پھڑ پھڑا رہی ہے۔ نہ جانے کس طرح وہ اپنی جگہ سے اٹھا، پھر وہ چلتا ہوا دروازے کے کواڑ کھول کر باہر نکل گیا۔ اس کے پاؤں من بھر کے ہو گئے تھے، لیکن وہ رکا نہیں اور اپنے وجود کی ساری طاقت لگا کر خود کو گھسیٹتا ہوا ننگے پاؤں گلیوں میں چلتا وہ مسجد کے باہر پہنچ گیا۔ ہر سیڑھی پر چڑھتے ہوئے اسے اپنا آپ پاتال میں اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ آخری سیڑھی پر پہنچ کر اس نے دونوں ہاتھوں سے گیٹ کی جالیوں کو پکڑ لیا، یوں جیسے پیروں پر کھڑے رہنا مشکل ہو گیا ہو۔ وہ جالیوں کو یوں ہاتھوں
سے ٹٹول رہا تھا جیسے اندھا کسی چیز کو انگلیوں سے محسوس کرتا ہے۔ پھر وہ گیٹ کو پکڑے پکڑے سیڑھی پر گر گیا۔ اس کے آنسوں کی روانی میں تیزی آ گئی تھی۔ پھر اس کی پشت سے آواز ابھری، منکر حق پر حق سب سے زیادہ آشکار ہوتا ہے، کیونکہ اس کا کفر ہی اسے حق کی شناخت کرا دیتا ہے۔ میں نے تیرے دائرے اختیار سے نکل جانا چاہا تھا۔ میں نے زمین کی گہرائیوں سے کائنات کی وسعتوں تک وہ راستہ تلاش کیا ہے جو مجھے تیری خدائی سے باہر نکال دے۔ کہاں کہاں نہیں بھٹکا، بستی میں، ویرانے میں، جنگل میں، صحراؤں میں، خود اپنی ہستی کی گہرائی تک کو کھو جایا، پر ایسا کوئی ذرا نہیں ملا جو تیرے قادر مطلق ہونے پر گواہی نہ دے۔ ایسا کوئی راستہ نہیں جو تیرے احسار سے باہر لے جائے۔ اور اب میرے پاؤں تھک چکے ہیں، میرے بدن میں سختی نہیں۔ میں نے مان لیا کہ تیرا اختیار سب سے بڑا ہے۔ میری تلاش لا حاصل تھی اور تجھ سے فرار کی کوئی راہ نہیں، اور جو تیری بادشاہت سے نہ نکل سکے اسے تیرے فیصلوں پر سوال کرنے کا کوئی حق نہیں۔ میں اپنی عاجزی کو تسلیم کرتے ہوئے تیری بڑائی کا اقرار کرتا ہوں، میرے اعتراف کو قبول کر لے۔ گیٹ سے ماتھا ٹکائے وہ ندامت کی پستیوں میں گر رہا تھا۔ اللہ! اس نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھتے ہوئے درد سے کڑا کر فریاد کی، بہت درد ہے اللہ! مجھے دوا دے دے۔ میری آتی جاتی سانسیں برچھی کی طرح میرے اندر کو چھید رہی ہیں، میرا سینہ الاؤ بنا ہوا ہے۔ مجھ پر رحم کر، میری ہستی میں بپا حشر تھم جائے۔ میری برداشت میرے دکھ سے ہار گئی ہے، میرے زخموں سے خون رسنا بند نہیں ہوتا، میرا روم روم اذیت میں جکڑا ہے۔ وہ کرب سے چلا اٹھا، اللہ! میرا گناہ بہت بڑا ہے، پر مجھے میری سرکشی کی سزا نہ دے۔ میری ذات کے عذاب مجھ سے سہے نہیں جاتے، تیرا غیظ و غضب کا سامنا کس طرح کر پاؤں گا؟ میری نادانی کو تو دیکھ، مجھے عذاب نہ دینا، رحم کرنا مجھ پر۔ میری روح تک جھلس گئی ہے، مجھے اور کسی جہنم کے حوالے نہ کرنا۔ اس آبلہ پائی کے سفر نے میری روح تک میں چھالے ڈال دیے ہیں، میں بکھر چکا ہوں۔ درد کی آندھی سے کہہ کر اب تھم جائے، اللہ! میرا تنکا تنکے وجود کو سمیٹ دے۔ وہ روتے روتے سجدے میں گر پڑا اور بلکنے لگا، کبھی بادل وار برس سائیں، میرا سینہ گیا ترس سائیں، میں توبہ تائب دیوانہ، آباد کروں کیا ویرانہ، میری بس سائیں، میری بس سائیں، کبھی بادل وار برس سائیں، اس عشق نے عجب اسیر کیا۔ دل سینے میں تیر کیا، کیا چلے پیش و پس سائیں، کبھی بادل وار برس سائیں، ہم بھی کچھ کھل کر سانسیں لیں، اشکوں سے دھل کر سانسیں لیں، کبھی گھول فضاں میں رس سائیں، کبھی بادل وار برس سائیں۔ اسے مسجد کی سیڑھیوں پر سجدے کی سی حالت میں سمٹے دے کر مولوی عبدالخالق رک گئے۔ وہ یوں بے حس و حرکت تھا کہ انہیں شبہ ہوا کہ وہ بے ہوش ہے۔ تیزی سے اس کے قریب آ کر بیٹھتے ہوئے انہوں نے اسے سیدھا کرنے کے لیے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے تو قمیض کے اوپر سے ہی انہیں اس کا جسم آگ اگلتا محسوس ہوا، پر وہ ان کے ہاتھ رکھنے پر اٹھتا چلا گیا تو مولوی صاحب نے بے ساختہ شکر ادا کیا کہ وہ بے ہوش نہیں ہے، پھر اس کے چہرے کو دیکھ کر بولے، جب یہاں تک آ ہی گیا ہے تو اندر بھی چلا جاتا۔ خوف اللہ سے بھرائی آواز میں بولا، کیسے جاتا مولوی صاحب؟ اس کے در سے کسی کو دھکے مار کے نکالا تو نہیں نکلتا، اور میں کتنی نخوت سے اسے لاتعلقی کا اعلان کرتا۔ آپ اٹھایا تھا، اپنے اعمال نامے سے نظر ہٹا کر دیکھ، اس کی رحمت بہت وسیع ہے، پر میں اس کے سامنے کس منہ سے جاؤں گا؟ وہ بے چارگی سے گویا ہوا، تیرے منہ کو کوئی نیا چہرہ نہیں مل سکتا عبداللہ، اپنے اسی منہ کو توبہ کی چادر سے ڈھک کر چلا آ۔ لیکن اگر اس نے مجھے قبول نہ کیا تو؟ وہ خوفزدہ ہو گیا تو مولوی صاحب اپنے مخصوص لہجے میں بولے، او جھلیا، واپسی کی توفیق قسمت والوں کو ہوتی ہے، اپنی قسمت کھوٹی مت کر۔ جس نے بھی اس خوف کے ڈر کر اس چوکھٹ پر قدم روکے ہیں پھر وہ اندر نہیں جا پایا، یہ بے نیاز کا در ہے،
یہاں کسی کے نام کی جی نہیں کی جاتی۔ خبردار، بلاوے کا انتظار مت کرنا۔ یہ کہہ کر اٹھے، پھر اس کے آنے کا انتظار کیے بغیر گیٹ کھول کر مسجد میں چلے گئے اور کونے میں بنے اسٹور روم سے جھاڑو اٹھا کر معمول کے مطابق دوریاں سمیٹ کر جھاڑو لگانے لگے۔ عبداللہ ابھی تک وہیں بیٹھا تھا۔ وہ ہمت کر کے اٹھا، پر مسجد کے اندر پہلا قدم رکھتے ہی لڑکھڑا گیا، مگر فوراً ہی دیوار کا سہارا لے کر سنبھل بھی گیا۔ پھر آہستہ آہستہ چلتا وضو خانے کی طرف آیا۔ وضو کرتے ہوئے اس نے جوں ہی چلو میں ٹھنڈا پانی لے کر چہرے پر مارا تھا، اسے یوں راحت کا احساس ہوا جیسے تپتے لوہے کو کسی نے ٹھنڈے پانی کے برتن میں ڈال دیا ہو۔ وضو کے پانی نے اس کی ساری بے چینی کو دھو دیا۔ وہ نماز پڑھنے برآمدے کی طرف آیا تو آنکھوں کے ساتھ سر بھی جھکا رکھا تھا۔ اس نے 2 رکعت نفل کی نیت باندھ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہا تو اس کے دل نے سچے ایمان کے ساتھ گواہی دی تھی، اور جیسے جیسے نماز پڑھتا گیا اسے اپنی رگوں میں سکون اترتا محسوس ہوا۔ ایک مدت کی بے سکونی کے بعد اس نے لذت کا مزہ چکھا تھا۔ سلام پھیر کر اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنکھیں اس کی رحمت کو یاد کر کے بھر آئیں۔ یاد نہیں کب سے، پر ایک مدت ہوئی ہے میں بے سکونی میں جیے چلا جا رہا تھا، اب کہیں جا کر تیرا نام لیا تو دل کو قرار آیا۔ اللہ اپنی رحمت کے سائے مجھ پر مستقل کر دے، میری صبر کی چادر کو اتنا بڑھا کہ میرا غم رک جائے، مجھے اتنی طاقت دے کہ ان کے بغیر جی جاؤں۔ میرے زخم نہیں بڑھتے پروردگار، میں تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ میرا گناہ بہت بڑا ہے، پر تیری رحمت سے امید ہے کہ میری توبہ قبول کر لی گئی۔ اللہ اتنا حق تو دینا کہ تیری مغفرت طلب کر سکوں۔ وہ بڑے گداز دل کے ساتھ بند آنکھوں سے دعا کر رہا تھا کہ کہیں پاس ہی چوڑیاں کھنک گئیں اور بے اختیار اس نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ کچھ دور بیٹھی اپنی چوڑیوں سے کھیل رہی تھی۔ عبداللہ کی نظریں محسوس کر کے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر کسی شرارت کے خیال سے اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ نچلا ہونٹ کا کونا دانتوں میں دبا کر مسکراتے ہوئے اس نے کلائی کو سب چوڑیاں ہاتھ سے پھنسا کر اوپر کیں، پھر اچانک چھوڑ دیں۔ کئی سر و تال ایک ساتھ بج اٹھے۔ عبداللہ کی بصارتیں اس دل فریب شور سے جھنجھنا اٹھیں تو اس نے تڑپ کر آنکھیں بند کر لیں۔ یہ سراب ہے یا رب، میرے زخم ادھڑنے لگتے ہیں۔ یہ خواب بہت حسین سہی، پر جب ٹوٹتا ہے تو روح فنا ہو جاتی ہے، مجھے اس سے نجات دے دے۔ مولوی صاحب جھاڑو لگا کر دھڑیاں بچھا چکے تھے، پھر بھی فجر میں کچھ دیر باقی تھی تو فارغ ہو کر عبداللہ کے پاس آ بیٹھے۔ عبداللہ نے دعا ختم کی اور منہ پر ہاتھ پھیر کر آنکھیں کھولتے ہوئے اس طرف دیکھا جہاں کچھ دیر پہلے خوشبو میں بسا ایک وجود جلوہ افروز تھا، لیکن اب جلوہ بند ہو چکا تھا۔ اس نے سر گھما کر ادھر ادھر اسے تلاش کرنا چاہا، پر لا حاصل۔ مولوی صاحب بہت غور سے اس کی حرکات کو نوٹ کر رہے تھے۔ ٹوک کر بولے، جب تو اس کے جانے پر اتنا تڑپتا ہے تو بتا وہ آنا کیوں چھوڑے؟ اس نے مولوی صاحب کو دیکھا، پھر ہولے سے بولا، مجھے اپنے دل پر اختیار نہیں، یہ معاملہ ہی بے اختیاری کا ہے عبداللہ۔ وہ سانس بھر کر بولے تو عبداللہ نے کہا، پر بے اختیاری تکلیف دیتی ہے، تو اس تکلیف کو سہنے کی عادت ڈال لے عبداللہ، کیونکہ عشق تیری ہی نہیں اس کی بھی مجبوری ہے، انہوں نے کہا۔ پھر اذان کا وقت ہو گیا ہے کہتے ہوئے وہ اٹھ گئے۔ پیاس سے مریم کی آنکھ کھلی، اوپر کو کھسک کر اس نے ٹیبل لیمپ آن کیا تو اس کی نظر بیڈ کے دوسرے کونے پر پڑی جو خالی تھا۔ شاید وہ واش روم میں ہو، اس نے نور الہدیٰ کی غیر موجودگی پر سوچا، پھر سائڈ ٹیبل سے جگ اٹھا کر گلاس میں پانی ڈال کر پینے لگی۔ کچھ دیر گزر گئی اور نور الہدیٰ نہیں آئے تو پریشان ہو کر وہ بیڈ سے اٹھی اور اٹیچ باتھ روم کا دروازہ بجا دیا۔ کوئی جواب نہ پا کر اس نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ نور الہدیٰ اتنی رات کو کہاں چلا گیا؟ اس نے پریشانی سے سوچا اور ان کو ڈھونڈنے کمرے سے نکل آئی۔ نیچے آئی تو لاؤنج خالی پڑا تھا۔ اس نے اسٹڈی روم میں دیکھا، پھر سٹنگ روم کے ساتھ ساتھ ڈائننگ روم کو۔
کچن کو بھی چیک کر لیا مگر نور الہدیٰ کہیں نہیں تھے۔ کچھ سوچ کر وہ لان میں آ گئی۔ لان میں جلتی لائٹوں سے رات کے اس پہر بھی کافی روشنی تھی۔ مریم نے ایک نظر میں دیکھ لیا کہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے اشارے سے واچ مین کو پاس بلایا۔ وہ دیکھ چکی تھی کہ تینوں گاڑیاں پورچ میں کھڑی ہیں۔ پھر رات کے اس پہر نور الہدیٰ کہاں جا سکتے ہیں؟ واچ مین پاس آیا تو پوچھنے لگی، نور الہدیٰ کہیں گیا ہے؟ نہیں میڈم، اس نے کہا۔ پھر اس کی پریشان شکل دیکھ کر پوچھا، کیا صاحب اندر نہیں ہیں؟ وہ سنبھل کر بولی، آف کورس اندر ہی ہیں، میں اٹھی تو وہ کمرے میں نہیں تھے، شاید بابا جان کے پاس ہو، میں دیکھتی ہوں۔ ہاں میڈم اندر ہی دیکھیں، صاحب باہر نہیں گئے۔ پھر رات کے 3 بجے وہ جائیں گے بھی کہاں؟ اسے تسلی دے کر وہ واپس ڈیوٹی دینے چلا گیا۔ مریم نے کہہ تو دیا کہ شاید وہ بابا جان کے کمرے میں ہو، پر اسے معلوم تھا کہ اتنی رات کو نور الہدیٰ بھلا ان کے پاس کیوں جاتے۔ پلٹ کر اندر جانے کے بجائے وہ چلتی ہوئی پچھلی طرف لان میں نکل آئی۔ نور الہدیٰ وہاں بھی نہیں تھے۔ اس نے پہلی بار اس خوف کو محسوس کیا کہ بڑے گھر میں لوگ کھو سکتے ہیں۔ بابا جان کو جگانے کا سوچ کر ہال کے دروازے سے اندر آ گئی۔ دفتن اس کی نظر ملیحہ کے کمرے پر پڑ گئی۔ اس طرف آنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اور جب اسے پتہ چلا کہ سیڑھیوں کے اوپر والا کمرہ ملیحہ کا ہے، وہ ادھر بھٹکتی بھی نہیں تھی، اور اس کا خیال تھا کہ گھر کے باقی لوگ بھی اس طرف شاذ و نادر ہی آتے ہوں گے۔ آج پہلی بار اس نے ملیحہ کے کمرے کا دروازے پر تالا کھلا دیکھا تھا۔ اس کی تو شاید نظر بھی نہ دروازے کے نیم پٹوں میں جھری سی بنی تھی، اور اس نے مریم کو چونکایا تھا۔ وہ ریلنگ تھام کر سیڑھیوں کے اوپر آ گئی۔ اس نے زینے سے دروازے تک کا فاصلہ 2 قدموں میں ہی طے کر دیا تھا۔ پھر دروازے کی جھری سے جھانک کر دیکھا۔ کمرے کی دیواروں سے ہوتی اس کی نظر ملیحہ کے بیڈ پر جا رکی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، پر ہال کی روشنی میں کمرے میں نیم تاریکی کا ماحول بن گیا تھا۔ اسی نیم تاریکی میں مریم نے نور الہدیٰ کو ایک بازو آنکھوں پر بیڈ پر لیٹے دیکھا تھا۔ اس کے اندر آندھیاں سی چلنے لگیں۔ آج صحیح معنوں میں اسے ملیحہ اپنی شراکت دار لگی تھی، پر اسے خود کو سنبھالنا تھا۔ وہ اس معاملے میں نور الہدیٰ سے سوال نہیں کر سکتی تھی۔ پہلے ہی مریم سے ملیحہ کو محبت کرتے رہنے کی اجازت لے چکے تھے۔ خود پر ضبط کرتی وہ پلٹ آئی، مگر اندھیرے کے بستر پر لیٹی پلک تک نہیں جھپک سکی، اور نور الہدیٰ کے انتظار میں جاگتی رہی۔ دروازہ کھولنے کی آواز پر مریم نے فوراً آنکھیں بند کر لیں۔ نور الہدیٰ بنا کوئی آواز کے دوسری طرف جا کر بیڈ پر مریم کی طرف سے کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ مریم نے آنکھیں کھول کر اندھیرے میں ان کی پشت کو دیکھا، پھر وال کلاک کے چمکتے ہوئے ہندسوں پر نظر کی۔ 5 بج چکے تھے۔ مریم نے کلاک پر سے نظر ہٹا کر نور الہدیٰ کی طرف سے کروٹ لے لی۔ رات میں 3 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی تو تم کمرے میں نہیں تھے۔ تکیہ گود میں رکھ کر بیڈ پر بیٹھی مریم گہری نظروں سے آفس کے لیے تیار ہوتے نور الہدیٰ کا جائزہ لے رہی تھی۔ ان کا ہر انداز اتنا نارمل تھا کہ اگر رات میں مریم خود انہیں ملیحہ کے کمرے میں نہ دیکھ چکی ہوتی تو اس وقت انہیں دیکھ کر قیاس بھی نہ کر پاتی کہ ان کی گزشتہ رات کس طرح گزری ہے۔ ان کا نارمل انداز اسے اکسا رہا تھا، حالانکہ وہ خود ابھی ملیحہ کے ذکر سے بچنا چاہ رہی تھی، بلکہ اس کی تو ہمیشہ یہی کوشش ہوتی کہ کوئی ایسی بات نہ ہو کہ نور الہدیٰ کی زبان پر ملیحہ کا نام بھی آ جائے، اور نور الہدیٰ نے بس ایک بار کے بعد دوبارہ ملیحہ کا اس سے ذکر نہیں کیا تھا۔ وجہ صرف اتنی تھی کہ وہ مریم کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اس سلسلے میں ان کی ساری کوششیں بیکار جا رہی ہیں۔ مریم نے ملیحہ کو اپنے اعصاب پر سوار کر لیا تھا۔ کہیں جو وہ انہیں خاموش بیٹھا دیکھتی تو اسے یہ خیال ستانے لگتا کہ نور الہدیٰ ملیحہ کو یاد کر رہے ہیں۔ وہ جھٹ سے ان کے پاس پہنچ جاتی، پھر چاہے وہ کسی بزنس پرابلم کا حل سوچ رہے ہوتے یا یوں ہی ان کے سر میں درد ہو رہا ہوتا، اور وہ سکون کی خاطر آنکھیں بند کی نیم دراز ہوتے۔ مریم زبردستی انہیں اپنی طرف متوجہ کر لیتی، کبھی تو بس باتیں کیے جاتی اور کبھی وقت کا خیال کیے بغیر آؤٹنگ کا پروگرام بنا لیتی۔ تو نور الہدیٰ کی وارڈروب میں پہلے سے موجود کپڑے اس 1.5 مہینے میں دھیرے دھیرے وارڈروب سے باہر جا چکے تھے۔ اگر کسی دن نور الہدیٰ آفس سے آ کر بلو شرٹ اتار کر بلو ٹی شرٹ پہن لیتے تو مریم کو یہ وہم ہو جاتا کہ یقیناً ملیحہ کو ان پر یہ رنگ اچھا لگتا ہوگا۔
وارڈروب سے بلو کلر کی ساری شرٹس، ٹی شرٹس، ٹراؤزرس، یہاں تک کہ ٹائیاں بھی نکال کر نوکروں میں تقسیم کر دیں۔ نور الہدیٰ نے اگر کوئی سوٹ زیادہ استعمال کر لیا تو اس کی نظر میں وہ سوٹ ملیحہ کا فیوریٹ ہو جاتا۔ پھر بھلا اس کی وارڈروب میں کیا جگہ تھی؟ بیچارہ بہادر تک اس کے عتاب کا نشانہ بن گیا۔ اس نے ہفتے میں دوسری مرتبہ پلاؤ کیا پکا لیا۔ مریم کو لگا ملیحہ کے حکم پر پلاؤ زیادہ پکتا ہوگا۔ آخر مالکن تو وہی تھی، تو مینیو بھی وہی سیٹ کرتی رہی ہوگی۔ اس نے غصے میں بہادر کو خوب جھاڑ دیا کہ وہ سر پر چڑھتا جا رہا ہے، جو دل کرتا ہے پکا لیتا ہے۔ پھر مریم نے اسے مینیو کی لسٹ بنا کر دی، جس پر سختی سے عمل کرنا بہادر پر فرض تھا۔ مگر نور الہدیٰ کو واقعی مریم سے محبت تھی۔ انہوں نے کبھی اس کی کسی بات پر اعتراض نہیں کیا، مگر مسئلہ تو یہ تھا کہ وہ بابا جان کو چپ نہیں کرا سکتی تھی، جو کھلے عام ملیحہ کا ذکر کرتے رہتے تھے، حالانکہ یہ ذکر نور الہدیٰ کے سامنے نہیں ہوتا تھا۔ احساس ندامت سے وہ ان کے سامنے ملیحہ کا نام نہیں لے پاتے تھے۔ پہلے تو وہ صرف ملک ناصر سے ملیحہ کی باتیں کیا کرتے، پر ان کے انتقال کے بعد بہادر ان کا سامع بن گیا تھا۔ پھر مریم رخصت ہو کر آئی تو اسے بھی ملیحہ کا ذکر گائے بغائے سننا پڑتا، حالانکہ زیادہ تر وہ اٹھ کر ہی چلی جاتی تھی، پر بابا جان اس کی ناگواری کو سمجھ نہ سکے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ نور الہدیٰ اسے ملیحہ کے بارے میں اپنے جذبات سے آگاہ کر چکے ہیں۔ اپنے طور پر تو انہوں نے یہ احتیاط برتی کہ کبھی ملیحہ کے ذکر میں نور الہدیٰ کا نام کچھ اس طرح نہ آئے کہ مریم کی دل شکنی ہو۔ انہوں نے بہادر اور دوسرے نوکروں کو بھی منع کر دیا تھا کہ ملیحہ اور نور الہدیٰ کی منگنی یا شادی طے ہونے کا ذکر مریم سے نہ کریں۔ پھر کون سا ملیحہ کی شادی ان سے ہو گئی تھی کو بتانا ضروری ہوتا۔ مریم بابا جان کو کس طرح کہہ سکتی تھی کہ اپنی بیٹی کا نام نہ لیا کریں، مجھے اس کے ذکر سے نفرت ہے، اور ایک ہی رات میں یہ نفرت کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ پھر بھی اندر کی بے چینی نے اسے نور الہدیٰ سے بات کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ہاں، کچھ گھبراہٹ سی ہو رہی تھی، اس لیے میں باہر چلا گیا۔ ان کا لہجہ سرسری سا تھا۔ مریم نے ڈریسنگ کے آئینے میں ان کے عکس کو گھورا جو اب ٹائی پہن رہے تھے، اور اسپاٹ لہجے میں بولی، باہر کہاں؟ لان میں؟ ٹائی کی نوٹ لگاتے نور الہدیٰ کے ہاتھ تھام گئے۔ مریم آئینے میں ان کے رد عمل کو دیکھ رہی تھی۔ اسے توقع تھی کہ اب تھوڑا سا گھبراتے ہوئے نور الہدیٰ بھی اسے جھوٹ بولیں گے، مگر انہوں نے توقف کے بعد کسی خاص تاثر کے بغیر کہا، نہیں، ملیحہ کے روم میں۔ مریم کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ انہیں آرام سے اعتراف کر رہے تھے کہ کل رات وہ پوری ملیحہ کو یاد کرتے رہے تھے۔ اس نے سختی سے لب بھینچ لیے، مگر نور الہدیٰ کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ کچھ ہوا ہی نہیں۔ ٹائی کی نوٹ لگا کر انہوں نے کوٹ پہنا، پھر بریف کیس اٹھا کر بشاشت سے بولے، کیا بات ہے مسز، آج گاڑی ٹیکسی آف کرنے کے موڈ میں نہیں لگ رہی ہیں؟ کیا بندے کو اکیلے ہی جانا ہوگا؟ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کی فرمائش کے جواب میں اس نے بے دلی سے کہا تو وہ پریشان ہوتے اس کے پاس جا بیٹھے۔ کیوں، کیا ہوا؟ کہیں بخار تو نہیں ہے؟ فکر مندی سے کہہ کر انہوں نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر ٹیمپریچر چیک کرنا چاہا تو مریم نے بظاہر نرمی سے مگر حقیقتاً بیزاری سے ان کا ہاتھ ہٹا دیا۔ بس یوں ہی سر میں ہلکا سا درد ہے۔ طبیعت زیادہ خراب ہے تو میں آفس نہیں جاتا۔ تو کیا گھر پہ رہ کر میرا سر دباؤ گے؟ چڑھ کر کہتی نور الہدیٰ کو وہ اجنبی سی لگی۔ وہ پھر بھی درگزر کرتے پیار سے بولے، کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ نور الہدیٰ، یو آر ڈسٹربنگ می۔ ان کا لہجہ ناقابل برداشت ہو گیا۔ نور الہدیٰ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس بدتمیزی پر ہتے سے اکھڑ جاتا، پر وہ برا منائے بغیر ہاتھ اٹھا کر صلح جو انداز میں بولے، اوکے یار، آئی ایم گوئنگ، تم آرام کرو اور میڈیسن ضرور لے لینا۔ وہ اٹھتے اٹھتے بھی بولے بغیر نہ رہ سکے۔ ان کی بات سن کر مریم نے جھٹکے سے تکیہ بیڈ پر پٹکا اور کمبل سر تک تان کر لیٹ گئی۔ نور الہدیٰ کی پیشانی پر سلوٹیں ابھر آئیں۔ کہیں مریم کو میرا ملیحہ کے روم میں جانا برا تو نہیں لگا؟ دروازہ کھولنے کے ساتھ انہیں کلک ہوا تھا۔ پرسوچ نظروں سے انہوں نے کمبل اوڑھ کر لیٹی مریم کو دیکھا اور پھر آہستگی سے اپنے پیچھے دروازہ بند کرتے باہر نکل گئے۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر وہ کمبل پھینک کر اٹھی۔ اس کا سانس ڈھونکنے کی طرح چل رہا تھا۔ پھر وہ تنفر سے گھڑائی، ملیحہ فاروقی، میں کبھی برداشت نہیں کروں گی کہ میرا شوہر رات کے آخری پہر میرے پہلو سے گھبرا کر اٹھے اور سکون کے لیے تمہاری پناہ میں چلا جائے۔ اس دن کے بعد اس نے نور الہدیٰ کی چوکیداری شروع کر دی۔
رات میں جب تک نور الہدیٰ سو نہ جاتے وہ جاگتی رہتی، اس پر بھی سوتے سے اٹھ اٹھ کر دیکھتی کہ کہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں یا نہیں، لیکن نور الہدیٰ بھی محتاط ہو چکے تھے۔ وہ اپنی ازدواجی زندگی کو تلخیوں سے بچانے کے لیے انہوں نے راتوں کو اٹھ کر ملیحہ کے کمرے میں جانا چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ دن میں ایسے وقت ملیحہ کے کمرے میں جاتے جب مریم گھر پر نہ ہوتی۔ ایک پریشان حال عورت حیدر لوہار کی دکان پر آئی اور اجرت بھرے انداز میں بولی، پا حیدر، ماسٹر عبداللہ کتھے ہے؟ کیا ہوا؟ اپنا نام سن کر عبداللہ دکان کے اندر سے آتے ہوئے بولا۔ وہ عورت بولی، چھیتی چل عبداللہ، کوٹھے تو ڈگ کے تیرا منڈا دا سر پاٹ گیا ہے۔ تیرے منڈے پر ٹٹک کر عبداللہ نے اسے دیکھا، پر کچھ سننے کا وقت نہیں تھا۔ وہ فوراً دکان سے نکل گیا۔ گھر پہنچا تو صحن میں آس پاس عورتوں کا جھمگٹا لگا تھا۔ ان کے درمیان میں مولانی جی چارپائی پر 2-2.5 سال کے بچے کو گود میں لیے بیٹھی تھیں۔ بچے کے سر پر رنگین کپڑے کی پٹی بندھی تھی اور وہ بری طرح سے رو رہا تھا۔ ہن کیوں رو رہا ہے؟ دیکھ تیرا ابا بھی آ گیا ہے۔ ایک عورت نے سہمے ہوئے بچے کو چپ کراتے ہوئے دلاسا دیا۔ بچہ غالباً بہت دیر سے ابا کے آنے کی نوید سن رہا تھا۔ جب ہی عبداللہ کو دیکھ کر مچلتے ہوئے اس نے اپنے ننھے ننھے بازو اس کی طرف اٹھا کر روتے ہوئے ابا پکارا۔ عبداللہ اس کے پاس آ گیا اور چارپائی پر بیٹھ کر اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ حیرت انگیز طور پر بچے اس کے پاس آتے ہی چپ ہو گیا تھا۔ بچہ پرسکون ہو گیا تو عورتوں کا ہجوم بھی چھٹنے لگا۔ بچے کو تحفظ کا احساس دلانے کے لیے عبداللہ اسے اپنے ساتھ لگائے ہاتھ سے تھپکتا رہا یہاں تک کہ بچہ اس کی گود میں سو گیا۔ عشاء کی نماز کے بعد عبداللہ مولوی صاحب کے ساتھ گھر واپس آیا تو وہ ایسے ہنس کھیل رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اور عبداللہ کو دیکھ کر روز کی طرح دوڑتا ہوا اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ پھر دونوں بازو اٹھا کر بولا، ابا اٹھاؤ۔ اس معصوم فرمائش پر نہال ہو کر عبداللہ نے جھک کر اسے بازو میں بھر لیا، پھر اس کے گال پر پیار کرتے ہوئے پوچھا، درد ہو رہا ہے؟ نہیں، بچے نے زور سے سر کو دائیں بائیں جھلا کر کہا۔ عبداللہ اسے اٹھائے باورچی خانے میں آیا تو مولوی صاحب ہنس رہے تھے۔ ہم تو بیٹا سمجھتے تھے، یہ تو پوتا نکلا۔ کیسے لہک لہک کر عبداللہ کو ابا کہہ رہا ہے۔ گاؤں کی عورتوں نے تو یوں ہی عبداللہ کو اس کا ابا کہہ دیا تھا، پر اسے یہ لفظ اتنا پسند آیا کہ دوپہر سے عبداللہ کو ابا ابا کہتا اس کے آگے پیچھے گھوم رہا ہے۔ مولانی جی کو بھی اس کی معصومیت لطف دے رہی تھی۔ صحیح تو ہے، مولوی صاحب اب کچھ سنجیدگی سے بولے۔ اس نے جو پہلی شفقت محسوس کی وہ عبداللہ کی تھی۔ دودھ کا پہلا گھونٹ اس کے حلق میں عبداللہ نے اتارا۔ وہ پہلا گہوارہ جس میں اس پر نیند مہربان ہوئی عبداللہ کی آغوش تھی۔ یہ جب بھی بیمار پڑا عبداللہ راتوں کو جاگا، اسے انگلی پکڑ کر عبداللہ نے چلنا سکھایا۔ یاد ہے اس نے ہم دونوں سے پہلے عبداللہ کو پہچاننا شروع کیا تھا۔ ماں تو کہہ نہیں سکتا، باپ ہی کہے گا۔ وہ سر جھکا کر بیٹھے عبداللہ کی طرف دیکھ کر بولے، اسے پیدا کرنے والوں نے آپ ہی اس پر سے اپنا حق اٹھا لیا، پر عبداللہ تو نے وہ حق اپنے نام کرا لیا۔ عبداللہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مولانی جی نے کھانا سامنے رکھ دیا تھا، وہ چپ کر کے کھانے لگا، ساتھ ہی نوالے بنا کر گود میں بیٹھے بچے کے منہ میں رکھ دیتا۔ کھانے سے فارغ ہو کر مولانی جی نے اپنے ہاتھ پھیلا کر عبداللہ سے کہا، لا اسے مجھے دے دے، سلا دیتی ہوں۔ پر وہ عبداللہ کے بازو سے چمٹ کر منہ بسوڑتا بولا، ابا کے ساتھ سوؤں گا۔ مولوی صاحب پھر ہنسنے لگے۔ حاجرہ، باپ بیٹے کا بستر ساتھ بچھا دے۔ وہ ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھ کر لیٹا تھا جبکہ دوسرا ہاتھ لیٹے بچے کے بالوں میں گردش کر رہا تھا۔ آنکھیں دور آسمان پر جمی تھیں۔ صحیح کہتے ہیں مولوی صاحب، اللہ کو بندے کا سجدہ کافی نہیں، وہ کھڑے کھوٹے کی پہچان آزمائش سے کرتا ہے۔ سکے کی طرح اس کی آزمائش کے بھی 2 رخ ہوتے ہیں، وہ کبھی لے کر آزماتا ہے اور کبھی دے کر۔ مجھے لے کر آزما چکا، اب شاید دے کر آزمانا چاہتا ہے۔ بچہ کسمسایا۔ عبداللہ نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر پھیلی معصومیت کو دیکھ کر عبداللہ کو بے ساختہ اس پر پیار آ گیا۔ انگلی سے اس کے روئی کے گولے جیسے گال کو چھو کر وہ سوچنے لگا، شاید اس کی ماں نے اسے اس خوف سے خود سے الگ کر دیا کہ دنیا اس سے بچے کے باپ کا نام پوچھے گی۔
پر کیا اس نے کبھی سوچا بھی تھا کہ ایک دن دنیا خود اس کے ساتھ باپ کا نام منسوخ کر دے گی؟ اس نے تو آزمائش سے جان چھڑا لی، پر میں اس آزمائش کو مرتے دم تک خود سے الگ نہیں ہونے دوں گا۔ عبداللہ نے اس کے پٹی میں جکڑے ماتھے پر سے بال سمیٹ کر نرمی سے اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ تم میرے بیٹے ہو اور اللہ سے کہنا کہ قیامت کے دن تمہیں تمہاری ماں کے نام سے نہیں بلکہ میرے نام سے پکارے۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے کان میں سرگوشیاں کر رہا تھا۔ مریم کو لگ رہا تھا آج اس کی فتح کا دن ہے، آج اس نے ملیحہ کو شکست دے دی تھی۔ نور الہدیٰ کے بچے کو جنم دے کر اعزاز ملیحہ کے نہیں بلکہ مریم کے حصے میں آیا تھا، اور وہ اس اعزاز کو پا کر بہت خوش تھی۔ تب صبح اس نے ایک صحت مند بچی کو جنم دیا تھا۔ شام کو ہی ہاسپٹل سے گھر آئی تھی اور خوشی سے بے حال۔ وہ دیر تک نور الہدیٰ سے اپنی بیٹی کے بارے میں باتیں کرتی رہی۔ نور الہدیٰ آنکھیں بند کیے بیڈ گراؤنڈ سے سر ٹکائے نیم دراز تھے، اپنے خیالات کی روح سے چونکے تو احساس ہوا بہت دیر سے مریم کی آواز نہیں آ رہی۔ انہوں نے سر جھکا کر اپنے سینے پر سر رکھ کر لیٹی مریم کی طرف دیکھا۔ پتہ نہیں وہ کب سو گئی تھی۔ انہوں نے اسے بہت آرام سے تکیے پر لیٹا دیا، پھر گھوم کر بیڈ کے دوسری طرف رکھے بیبی کاٹ کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ اپنی بیٹی کی طرف سہمی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ انہیں ملیحہ کی تشنگی بھری زندگی پر افسوس ہوتا تھا، تکلیف ہوتی تھی، لیکن آج انہیں خوف آ رہا تھا۔ بابا جان کی طرح وہ بھی ایک بیٹی کے باپ بن گئے تھے، اور انہیں اس خیال سے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں انجانے میں ان سے بھی اپنی بیٹی کے ساتھ وہ زیادتیاں نہ سرزد ہو جائیں جو بابا جان سے ملیحہ کے ساتھ ہو گئی تھیں۔ ان کا دل کانپ رہا تھا، پر وہ کسی اپنے خوف کے بارے میں بتاتے۔ انہوں نے سنبھل کر بچی کو بازو میں لے کر یوں خود میں بینچ لیا جیسے کوئی غیبی طاقت ان کی بیٹی کو ان سے چھین لے گی۔ پھر وہ اسے سینے میں چھپائے کمرے سے نکل گئے۔ مریم کی آنکھ کھلی تو نور الہدیٰ کمرے میں نہیں تھے اور لائٹ بھی جل رہی تھی، پر وہ دھیان دیے بغیر ذرا سا اوپر ہو کر کاٹ میں دیکھنے لگی۔ کاٹ کو دیکھ کر اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ پھر خیال آیا نور الہدیٰ بچی کو ساتھ لے گئے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی وہ اٹھی اور بچی کو دیکھنے نیچے آ گئی۔ لاؤنج میں کوئی نہیں تھا، مگر بابا جان کے کمرے کے نیچے روشنی کی لکیر کو دیکھتے ہوئے اسے خیال آیا کہ بابا جان جاگ رہے ہیں تو نور الہدیٰ بھی وہاں ہوں گے۔ ویسے بھی ابھی 10 ہی تو بجے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر بابا جان کے دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ کی آواز پر دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ بابا جان بیڈ پر نیم دراز کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ اسے دیکھ کر اٹھ بیٹھے۔ ارے یہ کیا بیٹا، ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ کے لیے کہا ہے نا، ابھی نیچے کیوں آئیں؟ میں نے سوچا تانیہ کو چیک کر لوں، کہیں اس کی فیڈ کا ٹائم نہ ہو گیا ہو۔ نور الہدیٰ یہاں نہیں ہے؟ کمرے میں نور الہدیٰ کو نہ پا کر اس نے پوچھا۔ بابا جان نے تھکے تھکے انداز میں سانس بھر کر کہا، وہ یہاں کیوں آئے گا؟ مگر نور الہدیٰ اور تانیہ کمرے میں نہیں ہیں تو میں نے سوچا۔ پریشانی سے بولتی وہ ایک دم چپ ہو گئی۔ اسے یہ سوچنے میں بس ایک سیکنڈ لگا تھا کہ نور الہدیٰ کہاں ہوں گے، اور اس متوقع جگہ کو سوچ کر اس کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ وہ بندوق سے نکلی گولی کی طرح ملیحہ کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ کیا ہوا مریم؟ بابا جان اس کے بدلتے تیور دیکھ کر پریشانی سے بولے، پر وہ انسنی کرتی کمرے سے نکلی تو بابا جان بھی پریشان سے اس کے پیچھے آ گئے۔ کمزوری کے باوجود کس طرح اس نے تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھ کر زینے پر قدم رکھے تو آگے بے کفل دروازہ اس کا منہ چرا رہا تھا۔ غصے میں کھولتے ہوئے اس نے دھماکے سے دروازہ کھول دیا۔ نور الہدیٰ کارپیٹ پر ٹانگیں پھیلائے صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کر نیم دراز لیٹے تھے اور بچی ان کے بازوؤں میں تھی۔ یہ بھی اچھا تھا کہ مریم نے فوراً ہی دروازہ کھول دیا، ورنہ اگر وہ کھلے دروازے سے سننے کی کوشش کرتی تو اسے پتہ چل جاتا کہ پچھلے آدھے گھنٹے سے نور الہدیٰ بچی کے ساتھ ملیحہ کا ذکر کر رہے تھے۔ وہ خون خوار نظروں سے انہیں گھور رہی تھی۔ پھر وہ آگے بڑھی اور بچی کو ان کی گود سے جھپٹ لیا۔ وہ جس طرح ان سے پلٹی تھی، نور الہدیٰ کو ڈر ہوا وہ سیڑھیوں پر گر نہ پڑے۔ وہ فوراً اٹھ کر بھاگے۔ ان کا خدشہ صحیح نکلا۔ باہر آئے تو بچے کو ایک بازو میں سنبھالے وہ ریلنگ تھام کر جھکی جا رہی تھی۔ اسے بہت زور سے چکر آئے تھے، مگر بابا جان نے اسے سنبھال لیا تھا۔ مریم کام ڈاؤن، نور الہدیٰ پاس آ کر اس کے شانوں پر ہاتھ رکھتے رسان سے بولے تھے۔ مریم نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔
ساتھ ہی بابا جان سے بازو چھڑاتی سیڑھیوں کی طرف بڑھی، مگر نور الہدیٰ نے اس کا بازو کر روک دیا۔ فار گاڈ سیک مریم، اپنی کنڈیشن کا تو خیال کرو، ابھی تمہاری ڈیلیوری کو 24 گھنٹے بھی پورے نہیں ہوئے، تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اس نے بھڑک کر کہا تو نور الہدیٰ ٹھنڈے لہجے میں بولے، ٹھیک ہے، مگر مجھے اپنی بیٹی کی فکر تو کرنی ہوگی، اس سے پہلے کہ تم اسے بھی اپنے ساتھ سیڑھیوں پر گرا لو، اسے مجھے دے دو۔ وہ جانتی تھی کہ نور الہدیٰ بچی لیے بغیر اس کا بازو نہیں چھوڑیں گے، اس لیے اس نے بچی ان کی طرف بڑھا دی۔ نور الہدیٰ نے بچی کو پکڑتے ہی اس کا بازو چھوڑ دیا۔ وہ ان کی طرف دیکھے بغیر سیڑھیاں اترنے لگی تو اس کی حالت کے پیش نظر بابا جان نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ مریم ان کے سہارے ایک ایک کر کے سیڑھیاں اترتی لاؤنج میں آ گئی۔ بابا جان نے آرام سے اسے صوفے پر بٹھا کر نور الہدیٰ کو دیکھا جو بچی کو صوفے پر لٹا رہی تھی۔ بابا جان ابھی تک صورتحال کو سمجھ نہیں پائے تھے، وہ حیران پریشان دونوں میاں بیوی کی شکلیں دیکھنے لگے۔ بچی کو لٹا کر نور الہدیٰ مریم کی طرف آئے جو دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بیٹھی تھی۔ دیکھو مریم، نور الہدیٰ نے اس کی کلائیاں تھام کر کچھ کہنا چاہا، پر وہ ان کے ہاتھ جھٹک کر اپنی جگہ سے اٹھتی دور جا کھڑی ہوئی۔ اب اور کیا دکھاؤ گے نور الہدیٰ؟ جو دیکھا کیا وہ کافی نہیں تھا؟ تم اوور ری ایکٹ کر رہی ہو، انگلی اٹھا کر بولے۔ مریم گھبرائی۔ میرا شوہر غیر لڑکی کے کمرے میں راتیں گزارتا ہے اور تمہیں لگتا ہے میں اوور ری ایکٹ کر رہی ہوں؟ اس کے انداز پر نور الہدیٰ دنگ رہ گئے، پھر تیز لہجے میں بولے، ہاں مگر اس کمرے میں کوئی لڑکی نہیں ہوتی۔ وہ پھٹ پڑی۔ یہی تو مسئلہ ہے، وہ لڑکی کمرے میں نہیں تمہارے دل و دماغ میں رہتی ہے، اگر کمرے میں ہوتی تو ہاتھ پکڑ کر نکال دیتی، مگر اسے تمہارے دل سے کس طرح نکالوں؟ صرف اس کی وجہ سے میرا ہر پل عذاب میں گزرتا ہے۔ وہ تمہاری محبت میں میری حصہ دار ہے، تمہاری سوچوں میں میری حصہ دار ہے، اور تو اور میری راتوں میں بھی اس کا حصہ بنتا ہے۔ نور الہدیٰ، تم کہیں تو مجھے پورے ملے ہوتے۔ آخر میں اس کی آواز دکھ میں ڈوب گئی، جسے محسوس کر کے نور الہدیٰ نرم پڑ گئی۔ میں نے تمہیں دھوکہ تو نہیں دیا ہے، تم جانتی تھی میں بٹا ہوا انسان ہوں، اب چاہے عذاب ہی صحیح، پر اس عذاب کو تم نے اپنی مرضی سے قبول کیا تھا، پھر اب شکایت کیوں؟ ان کی بات کاٹ کر مریم کاٹدار لہجے میں بولی، اس وقت میں نے سوچا تھا کہ تم کب تک یادوں کی قبر کے مجاور بنے رہو گے، مجھے پا کر ایک دن اسے بھول ہی جاؤ گے، مگر نہیں، میرے ساتھ ہو کر بھی تمہیں اس کی کمی ستاتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں محسوس نہیں کر سکتی؟ ان 1.5 سالوں میں ایک پل کے لیے بھی تم مجھے میرے ہو کر نہیں ملے۔ تمہارا جسم میرے ساتھ ہوتا ہے پر روح اس کے آس پاس منڈلاتی رہتی ہے۔ تمہاری آنکھیں مجھے دیکھتی ہیں پر نظر اس کو تلاش کرتی رہتی ہیں۔ میری آواز صرف تمہارے کانوں تک پہنچتی ہے مگر سماعت میں اس کی آواز گونجتی ہے۔ سب بتایا تم نے، پر یہ کب کہا کہ مجھے سوکن برداشت کرنی ہوگی؟ بابا جان اتنا تو سمجھ چکے تھے کہ وہ دونوں ملیحہ کے نام پر جھگڑ رہے ہیں، پر جس طرح سے مریم بول رہی تھی انہیں بہت برا لگ رہا تھا، لیکن انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح میاں بیوی کے درمیان دخل اندازی کر کے مریم کو چپ ہو جانے کے لیے کہہ دیں۔ نور الہدیٰ کو بھی اس کا انداز ناگوار گزر رہا تھا، انہیں شدید غصہ آیا۔ شٹ اپ مریم، کم از کم اتنا خیال تو کر لو، یہ سب ایک مری ہوئی لڑکی کے بارے میں کہہ رہی ہو۔ مری ہوئی لڑکی؟ وہ کہہ کر استضاعیہ انداز میں ہنسی۔ تمہارے دل پر اس کا قبضہ ہے، تمہارے دماغ پر، تمہاری روح پر، تمہارے احساس پر اس کی حکومت ہے، اور تم اسے مری ہوئی لڑکی کہتے ہو؟ کیا فائدہ ایسے مرنے کا اگر وہ تمہاری زندگی سے نہیں ٹلتی؟ اینی وے، تم شوق سے اس کی یاد میں آنسو بہاؤ، لیکن تم نے اگر دوبارہ میری بیٹی کو اس مقبرے میں لے جانے کی جرات کی تو یاد رکھنا میں بہت برا کروں گی۔ قہر بھرے لہجے میں بول کر اس نے بچی کو اٹھایا اور سیڑھیاں چڑھتی اپنے روم میں چلی گئی۔ مریم کے الفاظ پر نور الہدیٰ کو بہت تکلیف ہوئی تھی، مگر بابا جان کو دیکھ کر وہ شرمندہ ہو گئے۔ ان کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے کسی نے انہیں بہت اذیت دی ہو۔ وہ آہستہ سے گویا ہوئے، آئی ایم سوری بابا جان۔ 3 سال میں پہلی بار نور الہدیٰ کے لہجے میں بابا جان کے لیے اتنا غداز آیا تھا، مگر بابا جان کی حالت ایسی نہیں تھی کہ کچھ محسوس کر پاتے۔ انہوں نے نور الہدیٰ کے شرمندہ چہرے کو دیکھ کر دھیرے سے کہا، تمہاری کیا غلطی ہے؟ پھر سست قدموں سے چل کر اپنے کمرے میں آ گئے اور نور الہدیٰ لاؤنج میں تنہا کھڑے رہ گئے۔ پھر ان کا کمرے میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ انہوں نے وہیں صوفے پر لیٹ کر بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔
صبح آفس کے لیے تیار ہونے وہ کمرے میں گئے تو مریم کی طرف دیکھا تک نہیں، جو رات بھر ان کی منتظر رہی اور منہ پھیر کر تیار ہوتے رہے۔ پھر جاتے جاتے وہ بیڈ کے پاس آئے اور جھک کر اپنی بیٹی کو پیار کرتے باہر نکل گئے۔ اپنا یوں نظر انداز ہونا مریم کو بری طرح سے کھلا تھا۔ ان کی گاڑی گیٹ سے باہر جاتے ہی وہ اٹھ کر نیچے آ گئی۔ بہادر! اس کی بلند آواز پر بہادر سارے کام چھوڑ کر لاؤنج میں بھاگ آیا۔ جی بیگم صاحب، ملیحہ کے کمرے کی چابی دو۔ بہادر گھبراہٹ میں کچھ دیر چپ سا رہ گیا۔ کل رات کا جھگڑا تو اس کے علم میں نہیں تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ مریم ملیحہ کو ناپسند کرتی ہے۔ پھر اس کے تیور بھی ایسے تھے کہ وہ مشکوک ہو گیا۔ میرے پاس تو نہیں ہے، صاحب کے پاس ہوتی ہے، آپ ان سے مانگ لیں، وہ سوچ کر بول رہا تھا۔ اف ہو، کوئی ڈپلیکیٹ چابی تو ہوگی۔ ضرور ہوگی بیگم صاحب، پر ہمیں نہیں معلوم۔ اس بار وہ پر اعتماد تھا۔ مریم کو یقین کرنا پڑا۔ اس نے سوچا تھا ملیحہ کے کمرے کو تہس نہس کر دے گی، مگر چابیاں نہ پا کر اس پر جھنجھلاہٹ سوار ہو گئی۔ سامنے دیوار پر لگی تصویروں پر نظر پڑی تو وہ جنونی انداز میں آگے بڑھی، پھر ہر اس فریم کو اتار کر پھینکنے لگی جس میں ملیحہ نظر آ رہی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں بیگم صاحب؟ بہادر گھبرا کر بولا۔ پل بھر کو ہاتھ روک کر اس نے پلٹ کر دیکھا، پھر گڑاہٹ بھری آواز میں بولی، ملیحہ کا نام اس گھر کی دیواروں سے کھرچ کر مٹا رہی ہوں، اور ہاتھ میں پکڑا فریم سامنے دیوار پر دے مارا۔ گھر کے سب نوکر جمع ہو گئے تھے، پر کسی میں ہمت نہیں تھی مریم کو روکنے کی۔ سب سپٹپائے ہوئے تھے اور بہادر کی آنکھوں میں بھی آنسو تیرنے لگے تھے۔ توڑ پھوڑ کی آوازوں پر بابا جان کمرے سے نکل آئے تھے۔ پھر مریم کو تصویریں اتار کر پھینکتے دیکھ کر وہ الجھن بھرے انداز میں بولے، یہ تم کیا کر رہی ہو مریم؟ ان کا پیر کسی چیز پر پڑا تھا۔ قدم پیچھے کر کے انہوں نے نیچے دیکھا۔ وہ ملیحہ کے بچپن کی تصویر تھی جس کا شیشہ اب ٹوٹ چکا تھا۔ جھک کر تصویر اٹھاتے انہوں نے پیار سے اس پر ہاتھ پھیرا، پھر باقی تصویروں پر نظر ڈالی۔ بابا جان کی رگیں تن گئیں۔ انہوں نے سرد نظروں سے مریم کو دیکھا جو خوفزدہ نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی، پھر پتھریلے لہجے میں بولے، اگر تم نے دوبارہ میری بیٹی کی تحقیر کی جرأت کی تو وہ تمہارا قصر فاروقی میں آخری دن ہوگا۔ بہادر کو اس پر ان میں پرانے اظہر فاروقی کی جھلک نظر آئی تھی۔ مریم کے ہاتھ پہلے ہی انہیں دیکھ کر رک چکے تھے اور اب ان کی وارننگ سن کر اس نے وہاں سے چلے جانا ہی بہتر سمجھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ بہادر سے بولے، ان تصویروں کو لے جا کر ان کی حالت ٹھیک کرواؤ، پھر انہیں ملیحہ کے کمرے میں رکھ دینا، بلکہ میرے روم کے علاوہ جہاں جہاں بھی ملیحہ کی تصویریں لگی ہیں انہیں اتار کر ملیحہ کے کمرے میں رکھ دو۔ جی کرنل صاحب، اس نے ان کے ہاتھ سے ٹوٹا ہوا فریم پکڑ کر کہا تھا۔ نور الہدیٰ ہر روز کے مقابلے میں آج جلدی آ گئے تھے، حالانکہ آج تو ان کا آفس جانے کا ارادہ ہی نہیں تھا۔ سوچا تھا پورا دن مریم اور تانیہ کے ساتھ گزاریں گے، پر رات کے ہنگامے کے بعد ان کا مریم سے بات کرنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے انہیں یہ بہتر لگا کہ آفس چلے جائیں۔ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی انہیں کسی تبدیلی کا احساس ہوا، پر انہوں نے دھیان نہیں دیا اور کمرے میں چلے گئے۔ مریم چادر لیے بیڈ پر لیٹی تھی، انہیں دیکھ کر بھی نہیں اٹھی۔ نور الہدیٰ نے بھی اسے نظر انداز کر دیا اور تانیہ کو پیار کرنے کے بعد فریش ہوئے اور لاؤنج میں آ بیٹھے، جہاں بابا جان پہلے سے موجود اخبار پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے آواز دے کر بہادر کو پانی لانے کو کہا۔ پانی کا گلاس انہیں پکڑا کر جانے کے بجائے وہ وہیں کھڑا رہا اور پھر بولا، آج اس گھر میں اتنا ہنگامہ ہوا جتنا کبھی نہیں ہوا۔ بہادر تم جاؤ، بابا جان اخبار چھوڑ کر بولے۔ ایک منٹ، نور الہدیٰ کی چھٹی حس نے اشارہ دیا کہ ہنگامے کا تعلق مریم سے ہے۔ ہاں بولو، کیا ہوا تھا؟ اور بہادر شروع ہو گیا۔ آپ کے جانے کے بعد بیگم صاحب نے بی بی کی تصویریں لاؤنج کی دیوار سے اتار کر پھینک دیں اور ان کے بارے میں عجیب عجیب باتیں بھی کیں۔ کرنل صاحب نے آ کر انہیں روکا، پر تب تک بہت ساری تصویریں پھینکی جا چکی تھیں، کئی کے تو فریم بھی ٹوٹ گئے۔ اب نور الہدیٰ نے نوٹ کیا کہ دیوار پر سے کئی تصویریں غائب تھیں اور ان کی یادداشت کے مطابق ان سب تصویروں میں ملیحہ تھی۔ وہ تصویریں کہاں ہیں جن کے فریم ٹوٹ گئے؟ وہ تو صاحب نئے لگوا لیے اور بی بی صاحب کے کمرے میں بھی رکھ دیے۔ اس کے کمرے میں کیوں رکھے؟ واپس دیوار پر کیوں نہیں لگائے؟ نور الہدیٰ ناگواری سے بولے۔ کرنل صاحب نے کہا تھا بی بی صاحب کی تصویریں سارے گھر سے اتار کر ان کے کمرے میں رکھ دو۔ کیوں؟ وہ بہادر کی بات سن کر حیرت سے بابا جان سے بولے۔
کیونکہ میں مریم کو دوبارہ اس بات کا موقع نہیں دینا چاہتا۔ اس جھگڑے کو یہیں ختم ہو جانا چاہیے۔ قطعیت سے بولتے ہوئے انہوں نے بہادر کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا اور وہ سر ہلا کر چلا گیا۔ میں ملازموں سے بھی کہہ دوں گا اور خود بھی خیال رکھوں گا۔ تم بھی ذرا احتیاط کرنا کہ ملیحہ کا نام نہ لو، کیونکہ اگر مریم نے سنا تو مشتعل ہو سکتی ہے اور میں اپنے ہی گھر میں اپنے سامنے ہی بیٹی کے لیے مغالطات سن سکتا۔ نور الہدیٰ ان کی آواز میں غصہ محسوس کر رہے تھے، مگر انہیں یہ سب بالکل پسند نہیں آیا اور ناراضگی سے بولے، وہ مر تو چکی ہے، اب اس کی یاد بھی مٹانا چاہتے ہیں؟ بھلا یہ جھگڑا ختم کرنے کا کون سا طریقہ ہے؟ ان کی بات پر بابا جان نے سر جھکا لیا، پھر خود کو کمپوز کر کے بولے، ملیحہ کا نام زندہ رکھنے کے لیے ہمیں سب یاد کرنے کی ضرورت نہیں۔ تم جانتے ہو کہ ہم دونوں 100 بار بھلا کر بھی اسے نہیں بھول سکتے۔ یادیں دل میں ہوتی ہیں، دیوار پر نہیں۔ چاہے دیوار پر ملیحہ کی تصویر لگی رہے یا نہیں، مجھے یا تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر مریم کو فرق پڑے گا۔ ذرا سوچو، کل جو کچھ ہوا، اس وقت تو تانیہ بھی وہاں موجود تھی۔ آج وہ ناسمجھ ہے، کل سمجھدار ہو جائے گی۔ کیا تم اپنی بیٹی کے سامنے اس نوعیت کا جھگڑا افورڈ کر سکتے ہو؟ میں یہ سب مریم کے لیے نہیں، تانیہ کے لیے کر رہا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کا ذہن خراب ہو۔ اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ میری ملیحہ لوٹ آئی ہے۔ میں دوسری بار اپنی بیٹی کو تکلیف نہیں دے سکتا، انہوں نے نم لہجے میں کہا تھا۔ نور الہدیٰ خاموش رہے، مگر ان کی خاموشی میں متفق ہونے کا اشارہ تھا، اور اس طرح اپنے انتقال کے صرف 3 سال بعد ملیحہ فاروقی کا ذکر قصر فاروقی میں شجرِ ممنوع بن کر رہ گیا۔ اوکے گائز، آج کے ایپیسوڈ کو یہاں پر اینڈ کرتے ہیں، اور جانے سے پہلے اگر آپ کو آج کا ایپیسوڈ پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کر دیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ اوکے، بائے بائے۔